پیارے بچوں، میں آپ کا اردو کا ٹیچر سر احسان اللہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اردو کا پہلا سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پڑھائیں گے، اس لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے ساتھ پینسل تیار کر کے رکھیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائے جائیں گے اور اس کے بعد پیراگراف کی تشریح آپ کو بتائی جائے گی۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ نے اپنی کتاب کھول لی ہوگی اور پینسل بھی اپنے ہاتھ میں اٹھا لی ہوگی، اس لیے میں اب فرینڈ اسکول کے توسط سے آپ سے سر احسان اللہ مخاطب ہوں، اس لیے آپ شاعر کا تعارف جو مصنف کا جو تعارف ہے اس کو سب سے پہلے پڑھیں گے کہ مصنف مولانا شبلی نعمانی 1857 عیسوی میں ضلع اعظم گڑھ بھارت میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد شیخ حبیب اللہ جو پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے۔ شبلی نعمانی صاحب نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ وہاں آپ کو سر سید حالی محسن الملک اور پروفیسر آرنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ 1852 عیسوی میں پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سر سید کی وفات 1898 عیسوی میں جو ہوئی، اس کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے، پھر حیدرآباد دکن کے دارت المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا۔ اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ اخیر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ آپ کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات مثلا تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ جوش بیان، ایجاز و اختصار، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنائیت اور شعریت ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے۔ شبلی کے متعدد تصانیف ہیں۔ اہم تصانیف میں شعر العجم جو کہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفر نامہ روم و مصر و شام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ کا ابھی سبق جو ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شروع کر رہے ہیں بیٹا۔ امید ہے آپ تیار ہوں گے، پینسل آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو بیٹا مصنف کا تعارف مختصر سا آپ نے پڑھ لیا، اور ابھی ہم سبق کی ریڈنگ جو ہے شروع کروں گا میں، اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی اور ان کی تشریح بھی کرتا جاؤں گا، لہٰذا آپ تیار رہیے، پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے کیونکہ ورڈ میننگ بہت لازمی ہے بیٹا۔ اس وقت جب کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانا اللہ پاک کے حکم سے، اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ تو مشکل الفاظ کے میننگ بیٹا انڈر لائن کر لیں۔ دعوت حق اور سچ کی طرف بلانا، جھنکاریں، تلواروں کے ٹکرانے کی آواز، حافظ عالم، دنیا کے محافظ، دنیا کی حفاظت کرنے والے، مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، دارالامان امن کی جگہ مدینہ منورہ، وجود اقدس پاک وجود، پاک ہستی، مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ستمگاروں، ظلم و ستم کرنے والے، حقیقی اصلی ہدف نشانہ، حکم خدا اللہ کا حکم، منتظر انتظار کرنا۔ تو اب بیٹا اس کی میں تشریح کروں گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی نبوت ملی آپ کو، تو آپ نے سب سے پہلے اہل مکہ کو اسلام کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت دی، تو وہ آپ کا حکم ماننے کی بجائے بغاوت پر اتر آئے، یعنی بغاوت پر اتر آئے، اور انہوں نے یعنی جو اپنے دین پر
وہ قائم تھے، بتوں کو ماننے والے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی بغاوت شروع کر دی آپ کا حکم ماننے کی بجائے، اور تلواریں نکالنے یعنی لڑائی کے لیے اب تیار ہو گئے کہ ہم جو ہے آپ کا حکم نہیں مانیں گے، اور اس لیے وہ کیا ہو گئے، تلواریں نکال لی انہوں نے کہ ہم جو ہے آپ سے لڑائی کریں گے، کیونکہ آپ ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان کو بھی آپ برا بھلا کہتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی ہمارے جو بت ہیں ان کو بھی آپ برا بھلا کہتے ہیں۔ جو مختلف قسم کے بت ان کے پاس تھے، لات، منات، عزا، بہت بڑے بت تھے ان کے، جو مختلف قسم کے ان کی شخصیات کے نام پر تھے، تو اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کی بجائے یعنی بغاوت شروع کر دی اور لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ایسی صورتحال میں تو حافظ عالم نے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی لوگوں کو، اپنے صحابہ کرام کو، یعنی اپنے پیروکاروں کو، اپنے تقلید کرنے والوں کو یہ حکم دیا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ اہل مدینہ جو تھے یعنی اس وقت اس کو یعنی امن تھا، اس میں چین تھا، کسی قسم کی کوئی یعنی انہوں نے شورش نہیں کی تھی، تو اس لیے یعنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو ہے مدینہ کی طرف رخ کرنے کا، ہجرت کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنے لگے کہ جب اللہ پاک کا حکم ہوگا تو اس لیے میں جو ہے مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاؤں گا۔ تو اصل میں مولانا شبلی نعمانی جو ہے اس سبق کے ذریعے عزیز طلباء آپ کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں، اگر کسی جگہ پر مسلمان کا ایمان اور مسلمان کی جان اگر خطرے میں ہو تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا سکتے ہیں، اور پھر راستے میں آنے والی جو تکالیف ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان سب کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو آگے بیٹا نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچ چکے تھے، تو وحی الہی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی۔ ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے، ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ اب نبوت کا 13واں سال شروع ہوتا ہے، تو اکثر اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے حکم سے ان کو مکہ سے مدینہ جانے کا حکم فرمایا، تو اس وقت جو ہے یعنی وحی الہی، مراد بیٹا وحی الہی کے معنی ہے یعنی وہ پیغام جو فرشتے جبرائیل کے ذریعے اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کے نبیوں کو دیا جاتا ہے، اس کو وحی الہی کہا جاتا ہے۔ دوسرا بیٹا میننگ ہے عزم، ارادہ، اس کے بعد ہے رائیں، رائے کی جمع ہے رائیں، تجاویز، جلا وطن کر دینا، اپنے وطن سے اپنے ملک سے نکال دینا، مجمع اکٹھ بیٹا، بٹ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا۔ آل ہاشم، ہاشم کی اولاد مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، قبیلہ کی جمع ہے قبائل بیٹا۔ اخیر رائے یعنی آخری تجویز، اتفاق ہو گیا یعنی راضی ہو گئے۔ جھٹ پٹے یعنی مغرب کے بعد کا وقت جب رات کا اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے، رات کا آغاز، آستانہ مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر محاصرہ کر لیا، گھیر لیا۔ اہل عرب، عرب کے لوگ، زنانہ مکان، وہ مکان جس میں عورتیں رہتی ہوں، گھسنا، داخل ہونا، معیوب سمجھنا، برا سمجھنا۔ تو یہ تھے بیٹا مشکل الفاظ کے معنی۔ آپ تشریح سن لیں کہ جب نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو اس وقت اکثر صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ آپ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے بغیر نہ کچھ کہتے تھے نہ کچھ کرتے تھے، اس لیے آپ اللہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ تو آخر میں اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے مدینے کا ارادہ فرمایا، تو قریش نے
جب یہ دیکھا کہ اکثر صحابہ کرام جو مکہ سے مدینہ چلے گئے تو وہاں تو وہ بہت بڑی طاقت ملی ہے ان کو، ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، وہاں مقام ہے، اہل مدینہ نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور ان کو یعنی عزت مقام اور مرتبہ عطا کیا، اس لیے قریش کو یہ بات اہل مکہ کو اچھی نہیں لگی، تو انہوں نے اب یہ منصوبہ بنایا کہ کسی طرح ان کی جو اہمیت اور جو ان کی حیثیت ہے وہاں اس کو بھی کم کیا جائے، اور یہاں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سرچشمہ ہدایت ہیں اور جو اس دین کے بانی ہیں، جو اس دین کو لانے والے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے کہ کسی طریقے سے جو ہے ان کا پھر قریش آخر میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کا اجلاس ہوتا ہے، جو ابو جہل جو ان کا سردار ہوتا ہے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر ایک جگہ پر میٹنگ کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ کسی طریقے سے اس دین کو پنپنے سے، اس دین کو پھیلنے سے اور اس دین کے پیروکاروں کو یعنی ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں تاکہ یہ دین جو ہے طاقتور نہ ہو سکے۔ تو ایسی صورتحال میں انہوں نے مختلف رائیں پیش کی، تو آخر میں ابو جہل کی جو رائے تھی یعنی ان کو جو ہے انہوں نے عملی جامہ پہنایا، اور ان کی رائے یہ تھی کہ تمام قبائل جو ہے وہ یعنی کہ اکٹھے ہوئے، اور ابو جہل کی جو تجویز تھی کہ تمام قبائل سے ایک ایک شخص جو ہے اس کو وہاں سے ایک اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر نکلے، اور مغرب کے بعد کے وقت آپ کے گھر مغرب کے بعد یعنی مغرب کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا جائے، اور جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں تو نعوذ باللہ آپ کا یعنی خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن عرب کا یہ بھی دستور تھا کہ کسی گھر کے اندر گھسنا، جہاں ایسے گھر میں جہاں عورتیں رہتی ہوں اس کو برا سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے کہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں تو نعوذ باللہ آپ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اگلا پیراگراف بیٹا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی، اس بنا پر جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج رات مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ اب بیٹا سب سے پہلے الفاظ مانی، عداوت بیٹا دشمنی، اعتماد بھروسہ، قتل گاہ قتل کرنے کی سرزمین، بستر خواب آرام کرنے کا بستر، اور فاتح خیبر مراد حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور فرش گل پھولوں کی سے۔ تو اس طرح یعنی قریش جو ہے یعنی اتنی عداوت کے باوجود، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت دیکھیے بیٹا کہ اتنے جان کے دشمن اور آپ کے ایمان کے دشمن، آپ کے مذہب اسلام کے دشمن، اور لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور اپنی مال و متاع جمع پونجی جو بھی آپ کے پاس ہوا کرتا تھا قریش کے پاس، وہ سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جمع کراتے تھے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت اور دیانت کو دیکھیے کہ ایک طرف تو وہ جان کے دشمن ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امانت داری کا اتنا پاس تھا کہ آپ نے اس وقت بھی ایسے مشکل ترین موقع پر بھی کہ اہل مکہ جہاں وہ آپ کے جان کے دشمن تھے، آپ کے ایمان کے دشمن تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی یعنی امانت اور دیانت کا یعنی ایک عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا ہے کہ میں آج رات مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، لیکن لوگوں کی اہل مکہ کی میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، اس لیے آج یہ امانتیں جو ہے یہ واپس کر دینی ہیں، اور اس کے بعد آج رات جب میں رات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، اور آپ نے یہ امانتیں صبح اہل مکہ کو لوٹا کر آپ نے بھی پھر مدینہ ہجرت کرنی ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر بیٹا دیکھیں کہ اس ایسی حالت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
अमानत और दयानत को कायम रखा कि यही सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि अहले मक्का जो जान के दुश्मन थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर भी हज़रत अली करमुल्लाह वजह को यानी ये हुक्म फरमाया कि आप उनकी अमानतें ऐसे लोगों की उनको वापस देकर आपने भी मदीना हिजरत फरमानी है। लेकिन हज़रत अली करमुल्लाह वजह को देखिए कि उनको पता था कि कुरैश ये मनसूबा आपके कत्ल का मनसूबा बना चुके हैं और आज रात जो है आपके घर का मुआसरा कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यानी इसको सआदत समझा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पर आराम करना और आपके हुक्म के मुताबिक यानी उसको अमली जामा पहनाना, आपने उसको अपने लिए एजाज़ समझा। हालांकि पता था आपको कि कुरैश आपके कत्ल का इरादा कर चुके हैं, लेकिन फ़ातह खैबर ने, खैबर के फ़ातह जो खैबर का बहुत बड़ा किला था आपके हाथों फतह हुआ था, इसलिए आपको फ़ातह खैबर कहा जाता है। तो इसलिए हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने भी उसको बिस्तर नबूवत पर सोना, बिस्तर नबूवत पर इस्तराहत फरमाना, आपने उसको बहुत बड़ा एजाज़ समझा। लिहाजा बेटा आज हमने पहले दो पैराग्राफ हमने पढ़ लिए, लिहाजा इनके वर्ड मीनिंग आपने तैयार करनी है, तशरीह पढ़नी है आपने तैयार करनी है। लिहाजा अगले लेसन के लिए बेटा इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।